ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں تشریف فرما تھے کہ ایک مشرکہ عورت جس کی گود میں 2 ماہ کا شیر خوار بچہ تھا، مشرکہ عورت، کافرہ عورت، بچہ تھا چھوٹا 2 سال کا، اس طرف سے گزری، اس بچے نے حضور کی طرف نظر کی تو یکدم بزبان فصیح پکار اٹھا، 2 سال والا بچہ حضور کو دیکھا تو بول اٹھا السلام علیک یا رسول اللہ و یا اکرم خلق اللہ۔ ماں نے جب دیکھا کہ میرا دودھ پیتا بچہ 2 ماہ کا بچہ کلام کرنے لگا ہے، بات کرنے لگا ہے تو حیران رہ گئی اور بولی بیٹا یہ کلام کرنا تجھے کس نے سکھایا، یعنی یہ بات کرنا تجھے کس نے سکھایا، اور یہ اللہ کے رسول ہیں یہ تجھے کس نے بتا دیا۔ بچہ اب اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا اے ماں یہ کلام کرنا مجھے اسی اللہ نے سکھایا ہے جس نے سب انسانوں کو یہ طاقت دی ہے، اور یہ دیکھ کر میرے سر پر جبرائیل امین کھڑے ہیں جو مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ماں نے یہ اعجاز دیکھا تو جھٹ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ مولانا رومی علیہ الرحمہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ پھر حضور نے اس بچے کو مخاطب فرمایا اور دریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے، تو وہ بولا عبد عزا پیش ای یک شمت چیز لیک نامم پیش حق عبد العزیز، یعنی یا رسول اللہ اس مشت خاک ماں کے نزدیک تو میرا نام عبد عزا ہے لیکن اللہ کے نزدیک میرا نام عبد العزیز ہے۔ سبق 2 ماہ کا بچہ تو حضور کو جان اور مان لے، حضور کو جان بھی لے اور مان بھی لے، اور اپنی ماں کو بھی جنت میں لے جائیں، مگر افسوس ان عمر رسیدہ بدبختوں پر جنہوں نے حضور کو نہ جانا اور نہ مانا اور اپنی جہالت اور گستاخیوں سے خود بھی ڈوبے اور دوسروں کو بھی لے ڈوبے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رات بھر اس مال کی حفاظت فرماتے رہے۔ ایک رات ایک چور آیا اور مال چرانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسے دیکھ لیا اور اسے پکڑ لیا اور فرمایا میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس چور نے منت سماجت کرنا شروع کی اور کہا خدا را مجھے چھوڑ دو، میں صاحب عیال ہوں اور محتاج ہوں۔ ابو ہریرہ کو رحم آ گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ صبح ابو ہریرہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور نے مسکرا کر فرمایا ابو ہریرہ وہ رات والے تمہارے قیدی چور نے کیا کیا؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا حضور اس نے اپنی عیال داری اور محتاجی بیان کی تو مجھے رحم آ گیا اور میں نے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا، خبردار رہنا آج رات وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں دوسری رات بھی اس کے انتظار میں رہا
کیا دیکھتا ہوں کہ وہ واقعی پھر آ پہنچا اور مال چرانے لگا۔ میں نے پھر اسے پکڑ لیا، اس نے پھر منت خوشامد کی اور مجھے پھر رحم آ گیا اور میں نے پھر چھوڑ دیا۔ صبح جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے پھر فرمایا، ابو ہریرہ وہ رات والے قیدی چور نے کیا کیا؟ میں نے پھر عرض کیا کہ حضور وہ اپنی حاجت بیان کرنے لگا تو مجھے رحم آ گیا اور میں نے پھر چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ کہا، خبردار آج وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تیسری رات پھر وہ آیا اور میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ کم بخت آج نہ چھوڑوں گا اور حضور کے پاس ضرور لے کر جاؤں گا۔ وہ بولا، ابو ہریرہ میں تجھے چند ایسے کلمات سکھا جاتا ہوں جن کو پڑھنے سے تو نفع میں رہے گا۔ سنو، جب سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو۔ کیا کہا؟ جب سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، اس سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا اور شیطان تمہارے نزدیک نہیں آ سکے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ مجھے یہ کلمہ سکھا کر پھر مجھ سے رہائی پا گیا اور میں نے جب صبح حضور کی بارگاہ میں سارا قصہ بیان کیا تو حضور نے فرمایا، اس نے یہ بات سچی کہی ہے، یہ بات سچی کہی ہے، اس نے یہ بات سچی کہی ہے، حالانکہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ کیا تو جانتا ہے اے ابو ہریرہ کہ وہ 3 رات آنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ فرمایا وہ شیطان تھا۔ وہ آنے والا کون تھا؟ شیطان تھا۔ مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 177۔ سبق، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوئے اور ہونے والے سب واقعات کو جانتے ہیں، جو ہو گئے اسے بھی جانتے ہیں اور جو ہونے والے ہیں ہمارے نبی اسے بھی جانتے ہیں۔ ابو ہریرہ کے پاس رات کو چور آیا تو حضور نے خود ہی فرمایا کہ ابو ہریرہ رات کے قیدی نے کیا کیا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ آج پھر آئے گا۔ چنانچہ وہی کچھ ہوا جو حضور نے فرمایا۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم ما کانا و ما یکون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرمائے، حضور کی محبت میں جلائے، حضور کی محبت میں اٹھائے۔ یا الہ العالمین، ہمارے ماں باپ کی، ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہماری روزی میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، شیطان کے شر سے بچا۔ الہ العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں کی مغفرت فرما، خطاؤں کو درگزر